अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। कई हफ्तों से पाकिस्तान के अवाम और आईटी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इंतहाई परेशान नज़र आए, क्योंकि इंटरनेट की कहीं बंदिश थी, कहीं इंटरनेट जो है वो सुस्त रवि का शिकार था। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ जो ऐप्स थी वो एक्सेस नहीं की जा सकती थी, और चाहे वो फ्री लांसर्स हों या आईटी बिजनेस से ताल्लुक़ रखने वाले जो सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं या दीगर जो शोबे हैं जिनका काम ही आईटी से रिलेटेड है, वो बड़े परेशान थे कि फ़ाइनेंशियली भी वो बहुत हद तक उनको नुकसान हो रहा है। बल्कि इसके तखमीने भी लगाए जाने लगे। जो मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट हैं या जो डिजिटल राइट्स मीडिया वाले हैं, उन्होंने भी कई बातें इस ज़िम्न में करना शुरू की और कहा कि आखिर ये जो फायरवॉल नस्ब की गई है इसने इंटरनेट को स्लो कर दिया है। कई लोगों ने कहा कि बाहर की दुनिया में पाकिस्तान का क्या इमेज जा रहा है, जो लोग यहाँ पर मुख्तलिफ काम देते हैं, ज़ाहिर है कि वो काम फिर किस तरह से होंगे। बहरहाल जिसे कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, बिल आखिर हुकूमत ने चुप का रोज़ा तोड़ा और आज हमने देखा कि वज़ीर मुमलिकत बराए आईटी शहज़ाद फातिमा साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना था कि इंटरनेट की ना ही बंदिश थी और ना ही इंटरनेट किसी ने स्लो किया था, बल्कि जो सुस्ती की या जो स्लो डाउन की वजह थी वो लोगों का VPN इस्तेमाल करना था, जिसकी वजह से मौजूदा सिस्टम के ऊपर बेइंतहा प्रेशर आया। साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि वज़ीर आज़म इंतहाई पैशनेट हैं आईटी के शोबे के बारे में और आईटी की एक नई पॉलिसी भी लाई जा रही है। SIFC में भी इसमें खुसूसी इंटरेस्ट लिया जा रहा है, मख्तस भी किए गए हैं कुछ अमाउंट फॉर सरमायाकारी, और इसके साथ आईटी पार्क्स का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब उनसे पूछा भी गया तो लफ्ज़ फायरवॉल का उन्होंने जिक्र ना किया और इस हवाले से कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। हाँ, लेकिन VPN का इस्तेमाल जो है उसकी वजह से ये तमाम तर मसाइल आए थे। तो क्या लोग अब VPN इस्तेमाल करना छोड़ देंगे? ये एक बड़ा जिसे कहते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन है। बहरहाल इसी हवाले से और दीगर उमूर पर बात करने के लिए इन फोकस हैं बिलाल अज़हर कियानी, कौमी असम्बली के मेंबर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बिलाल अज़हर कियानी साहब, बड़ी जिसे कहते हैं ना देर की बताने के लिए कि भाई हुआ क्या है। लोग बड़े जो आईटी से ताल्लुक़ रखने वाले, खुसूसन जो फ्रीलांसर्स थे, जो सॉफ्टवेयर हाउसेस थे, वो कह रहे थे हुकूमत सामने नहीं आती। वो जिसे कहते हैं ना साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं कि भाई अगर फायरवॉल नस्ब की है तो बता दें। लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये VPN की वजह से हो रहा था। तो मैं ये जानना चाहूँगी तो अब क्या होगा नेक्स्ट, क्योंकि लोग तो VPN इस्तेमाल करना नहीं छोड़ेंगे। एक्स की तो बंदिश है जो कि आपकी हुकूमत ने नहीं की, पता नहीं किसने की, निगरान हुकूमत भी नहीं बताती थी कि किसने की है। तो अब क्या होगा? क्या इसी अंदाज से रहेगा ये इंटरनेट का बिजनेस या आईटी की जो भी मसाइल हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में बताया, मिनिस्टर आईटी ने आज इस इंटरनेट के स्लो डाउन की इशू को एड्रेस किया है और इसमें ना ही हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा मेजर था या है कि इंटरनेट को बंद किया जाए या स्लो डाउन किया जाए। इंटरनेट के स्लो डाउन की वजह पे भी मिनिस्टर आईटी ने एक रोशनी डाली है। मगर देखिए, बात यह है, हुकूमत तो बिल्कुल चाहती है कि इंटरनेट की ना ही स्पीड बल्कि स्लो डाउन ना हो, बल्कि जितनी ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी और इसकी स्पीड को बेहतर किया जा सके किया जाए। क्योंकि आईटी इंडस्ट्री के लिए ख़ास तौर पे आपने देखा इन मुश्किल हालात में भी वज़ीर आज़म ने डेवलपमेंट फ़ंड्स मुख्तस किए हैं और साथ ही साथ आगे जो हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफ़ा हमने करना है, अपने एक्सपोर्ट के सेक्टर्स को डिवर्सिफाई करके, क्योंकि यही वाहिद तरीका है कि हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न करें, यही वाहिद तरीका है कि हम मुस्तकिल या IMF के प्रोग्राम्स की दलदल से निकलें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के क्राइसिस जो आते हैं इससे निकलें, और उसकी डिवर्सिफिकेशन का अभी सबसे क्रिटिकल जो सेक्टर है वो आईटी सेक्टर ही है। इसलिए इसमें इतना इन्वेस्ट किया जा रहा है और यहाँ पे USF यूनिवर्सल सर्विस फंड जैसे इदारे इसीलिए बनाए गए हैं कि जहाँ पे ब्रॉडबैंड की अवेलेबिलिटी ना हो मुल्क में, वहाँ पे ब्रॉडबैंड फीजिबल बनाया जाए, फंडिंग गैप कंप्लीट किया जाए और इंटरनेट फराम किया जाए। तो देखिए, ये तो हुकूमत की तरजीह है और इसके लिए हुकूमत जो मुमकिन मेजर ले सकती है वो ले भी रही है और इंशाल्लाह आइंदा लेती भी रहेगी। जी ठीक है, मतलब बहुत ही आप लोगों के ज़ाहिर है कि एम्बिशियसली यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर एंड राइटली सो, क्योंकि ये एक बड़ा लुक्रेटिव सेक्टर है और आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन जो कुछ हो रहा है, आप समझते हैं VPN के इस्तेमाल से हो रहा है? अगर यही दुरुस्त है जैसे कि वज़ीर साहिबा ने फरमाया, तो बिलाल साहब क्या लोग VPN इस्तेमाल करना छोड़ देंगे आज से? ये तो एक देखिए, ये तो एक
جی نادیہ صاحبہ دیکھیے وہ تو منسٹر صاحبہ بہتر بتا سکتی ہیں. آئی تھنک انہوں نے وی پی این کو شاید ایز ون آف دا ریزنز بتایا, مگر میرا خیال ہے جی دیکھیے چاہے جو بھی وجوہات ہوں, آئی تھنک دا گورنمنٹ اینڈ دا انڈسٹری ول ورک ٹوگیدر ٹو انشور کہ اس کے اندر جو بھی مسائل حائل ہیں ان کو ہٹایا جائے, اور انٹرنیٹ کی کنسسٹنٹ اویلیبلٹی بھی اور اس کی سپیڈ کو بہتر کیا جائے, بیکاز دس از اے پری ریکوزٹ, دس از اسینشیل فار آر آئی ٹی انڈسٹری ٹو فلرش. اور آئی ٹی کے علاوہ بھی آج کل کی نظام میں دیگر اور انڈسٹریز میں, جس میں آپ کی میڈیا انڈسٹری بھی شامل ہے, بہت سارا کام جو ہے وہ اس انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی پہ اس کا انحصار ہوتا ہے. تو یقیناً اٹس اے فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ فار اینی گروئنگ اکانومی, اور انشاءاللہ حکومت اس کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائے گی. اب میں صرف ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں سمپل کویسچن اور سمپل جواب مجھے چاہیے, کیا حکومت, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ اس کا حصہ بھی ہیں اور آپ بڑی کلوز ڈور میٹنگز میں بھی ہوتے ہیں, فائر وال نصب ہو چکی ہے, کی جا رہی ہے, نہیں کی جائے گی, یہ بتا دیں. دیکھیے میں آئی ایم ان نو پوزیشن ٹو کامنٹ آن دس جی, آئی ہیو نو آئیڈیا فرینکلی جی, میں آئی ایم ناٹ نائدر انوالوڈ, تو میرے میں نہ ہی کوئی ایسی بات ہے اور نہ ہی انفارچونیٹلی آئی کین ٹیل یو مچ مور اباؤٹ دس. معلومات وہی ہے جی جو آپ سے آج منسٹر آئی ٹی نے شیئر کی. نہیں بلال صاحب, وہ تو فائر وال کا لفظ ہی نہیں استعمال کرتی. میں سے بچاری ہوں, آپ کو نہیں علم یا پوری حکومت کو ہی علم نہیں ہے؟ نہیں دیکھیے, نمبر ون میں آئی ایم ناٹ اس طرح ممبر آف دا گورنمنٹ پر سے, اور نہ ہی آئی ٹی ریلیٹڈ ایشوز کی کوئی میٹنگز کے اندر میری فرینکلی جی کوئی انوالومنٹ ہوتی ہے. مگر جس حد تک معلومات آج آپ سے منسٹر آئی ٹی نے شیئر کی ہے جی, دیٹ از دا ایکسٹینٹ آف دا نالج آئی ہیو, بٹ آئی ول جسٹ ریپیٹ دا فیکٹ کہ یہ مجھے پتہ ہے, اور یہ ایک کامن سینسیکل بات بھی ہے کہ ہمیں اپنی آئی ٹی انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے اپنی ان ساری چیزوں کو, بنیادی آپ کے آئی ٹی انفراسٹرکچر کو جس میں انٹرنیٹ اویلیبلٹی اور کنیکٹیوٹی شامل ہے, اس کو ہمیں انشور بھی کرنا ہوگا اور بہتر کرنا ہوگا. جی بالکل کرنا ہوگا, کیونکہ پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ ان کا جو بزنس ہے وہ بڑا متاثر ہوا. ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ فائر وال کی تنصیب کے بعد جو اس وقت یہ سمجھ میں آ رہا ہے لوگوں کو, جو ان کی کلائنٹیل ہے یا جو باہر کی دنیا میں پاکستان کا امیج ہے, وہاں تحفظات ہیں کہ جو ڈیٹا ہے وہ کمپرومائز ہوگا. سو اگر حکومت ایسا کچھ نہیں کر رہی, then you must come out in the open and say it, either own it یا say کہ نہیں بھائی فائر وال نہیں لگائی جا رہی. لیکن ہم جس سے بھی پوچھتے ہیں, وزارت اطلاعات سے بھی پوچھتے ہیں اور خود وفاقی وزیر سے بھی پوچھا, انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی میرے علم میں نہیں ہے, متعلقہ وزارت سے پوچھا جائے. یہ بالکل وہی جواب ہے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ایکس پلیٹ فارم کی بندش کے حوالے سے کہا کرتا تھا. ویل لیٹس موو آن فردر, یو ہیو بین ویری کینڈڈ کہ آپ کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پنجاب میں اب یہ جو عوام کو ریلیف دیا پنجاب حکومت نے, یقیناً ایک احسن قدم میں اس کو کہوں گی, جہاں بھی عوام کو ریلیف ملے بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ کی اپنے اتحادی متحدہ قومی موومنٹ جو کہتے ہیں کہ الیکشن سے قبل ہی آپ کے پاس آ کے, اور ایک بڑا زبردست معاہدہ بھی ہوا تھا اور آپ لوگوں کے ساتھ اتحادی کے طور پر تھے, اور آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے جب تک یہ حکومت ہے, ان کا یہ کہنا تھا مصطفیٰ کمال صاحب. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ کیا تمام پاکستان کے شہری جو ہیں وہ ایکول رائٹس نہیں رکھتے, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے وزیر اعظم کا جو سیاسی قد ہے وہ چھوٹا ہوا ہے. ڈیمانڈ کی انہوں نے کہ تمام عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے. اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی نادیہ صاحبہ دیکھیے, سب سے پہلے تو جیسے کہ آپ نے خود اکنالج کیا کہ یہ ایک اچھا قدم ہے, اینڈ آئی ایم گریٹفل دیٹ یو ہیو ڈن دیٹ, چونکہ ان مشکل حالات کے اندر چادر کو دیکھتے ہوئے جو بھی حکومت اقدامات اٹھا سکتی ہے بجلی کے بل کم کرنے کے لیے, لوگوں کی فائنینشیل پوزیشن میں بہتری لانے کے لیے, وہ حکومت کری ہے. اور یہ صدر پاکستان مسلم لیگ نون سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا جو اعلان تھا, جس میں اب 200 سے 500 یونٹ تک کے پنجاب کے جو صارفین ہیں, گھریلو صارفین ہیں بجلی کے, ان کے 14 روپے فی یونٹ اب بلوں میں کمی آئے گی اگست اور ستمبر کے مہینے کے لیے. یوسی عمل کا حصہ ہے. اب دیکھیے اور میں آپ کے مصطفیٰ کمال صاحب کے سوال پہ ابھی آتا ہوں, مگر اس سے پہلے میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ اسی سال میں پہلے 3 ماہ کے لیے, مالی سال کا جو جولائی, اگست, ستمبر کے مہینوں کے لیے, پرائم منسٹر شہباز شریف آلریڈی 50 ارب روپے کی سبسڈی جو کہ ڈیولپمنٹ بجٹ میں سے نکال کر اس کام کے لیے مختص کی گئی کہ 0 سے 200 یونٹ تک کے جتنے بھی پورے پاکستان کے صارفین ہیں, جو کل پاکستان کے گھریلو صارفین کے 86% لوگ بنتے ہیں, میجورٹی آف دا پاپولیشن, ان سب کے نرخوں کے اندر تاکہ کوئی اضافہ نہ آئے, اور جو رعایتی ریٹ اکثریت اس کیٹیگری کے لوگوں
को रियायती रेट मिल रहा है वो बरकरार है, इसके लिए 50 अरब रुपए मुख्तस किए गए। जो ये स्कीम जो अभी नवाज शरीफ साहब ने अनाउंस की है, ये पंजाब हुकूमत ने अपने तरक्याती बजट में से 45 अरब रुपए की कटौती करके इस रिलीफ के लिए मुख्तस की है। यानी वजीर आज़म ने 50 अरब पूरे पाकिस्तान के लिए किए और पंजाब हुकूमत ने 45 अरब जो है वो पंजाब के अवाम के लिए किए, राइट? बिल्कुल। तो 50 अरब वजीर आज़म साहब की तरफ से हो गए, जो 0 से 200 यूनिट तक के पाकिस्तान के सारे सारिफीन पर लागू होते हैं। उसके अलावा पंजाब की हुकूमत ने 45 अरब रुपए मुख्तस किए हैं 200 से 500 यूनिट तक के सारिफीन के लिए, ताकि उनके लिए भी आसानी आए। मगर जाहिर बात है पंजाब हुकूमत ने अपने बजट में से पंजाब के सारिफीन के लिए वो रकम मुख्तस की। अब बिल्कुल मैं इंकरेज करूंगा कि सिंध हुकूमत भी, बलूचिस्तान हुकूमत भी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी अपने तरक्याती बजट में से या जिस तरह भी अपनी फाइनेंशियल एलोकेशंस में से ये रकम दे के यही रिलीफ वो भी फराम करे। मगर यहाँ पे हरगिज़ ऐसा नहीं तासुर ना ही जाना चाहिए, ना ही मिलना चाहिए कि कहीं वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत के लिए किया। वफाकी हुकूमत ने जो मेजर उठाया था वो पूरे पाकिस्तान के लिए था। पंजाब हुकूमत ने अपने फंड्स में से, अपने तरक्याती बजट में से पंजाब के सारिफीन के लिए के बिल की रिलीफ के लिए उन्हें रकम मुख्तस की है। बाकी सूबे ये कदम उठा भी सकते हैं। और बिल्कुल नवाज शरीफ साहब ने अपनी प्रेस रिलीज, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की थी, उन्होंने भी इंकरेज किया था। और मैं भी आपके इस प्रोग्राम के तवसत से उसी बात को दोहराना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ किसी भी सूबाई हुकूमत को ये कदम उठाने से रोक नहीं रही, बिल्कुल करना चाहिए ताकि उधर के सारिफीन को भी मजीद इसी तरह रिलीफ मिले। जी तो मुस्तफ़ा कमाल साहब नाराज़ हैं ना, वो उनको आपको ये बताना होगा कि वो जो 50 अरब हैं 200 यूनिट तक के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से वो रिलीफ पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए वो सबको पता है जी। और मैंने आपके प्रोग्राम के तवसत से फिर से बता दिया कि वो तो पूरे पाकिस्तान के लिए रिलीफ है। ये आप इस तरह समझ लें कि पंजाब हुकूमत ने मजीद अपनी ही रकम में से 45 अरब रुपए पंजाब के सारिफीन के बिल्स की कुछ अदायगी के लिए मुख्तस किए, जिसके नतीजे में 14 रुपए फी यूनिट उनके बिल अब कम आएंगे। बाकी सूबाई हुकूमतें ये काम कर सकती है। मुस्तफ़ा कमाल साहब को बिल्कुल ये डिमांड सिंध की हुकूमत से करनी चाहिए। अगर वो समझते हैं कि सिंध के सारिफीन को, कराची के सारिफीन को भी ये रिलीफ मिलना चाहिए, तो यकीनन मैं तो इंकरेज करूंगा कि सिंध गवर्नमेंट, MQM भी एलाए है, पीपल्स पार्टी भी एलाए हैं, if they can they should try and find this amount और सिमिलर अमाउंट जितनी भी दरकार है इसी मेजर को रेप्लिकेट करने के लिए उनको भी करना चाहिए और दूसरों को भी इस वक्त करना चाहिए। और मगर इसके अलावा नादिया साहिबा, इसके अलावा वैसे भी वफाकी हुकूमत उन मेजर्स पे काम कर रही है। ये तो इमीडिएट रिलीफ है जो आपने अक्सरियती सारिफीन को देना है, मगर साथ ही साथ उन इस्लाहात पे भी काम हो रहा है जिससे ओवरऑल बिजली के सेक्टर में एफिशिएंसी आए, चाहे वो जनरेशन का निज़ाम है, ट्रांसमिशन का निज़ाम है, डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम है। लेकिन ये जो अनाउंसमेंट थी ना, देखिए सिर्फ MQM ने तो चले बरमला आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन कमर जमान कायरा साहब कल हमारी प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि नहीं वो पूरे पाकिस्तान के लिए नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया। मैंने कहा नहीं, सिर्फ पंजाब के लिए है, वो पंजाब हुकूमत की जानिब से। कहने कि नहीं, अगर ऐसा होता तो नवाज शरीफ तो पूरे कौम के लीडर हैं, एक इतना बड़ा लीडर सिर्फ पंजाब के लिए नहीं करता, वो तो फिर मरियम साहिबा करती। तो मैं ख्याल से पीपल्स पार्टी को भी आपको ये सब कन्वे करना होगा। बिलाल अजहर कियानी साहब, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस है बिलाल अजहर कियानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी असेंबली के मेंबर। बिलाल साहब, अब आते हैं उस मामलात के ऊपर जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा हुकूमत बात कर रही है, जनरल फैज़ की जो गिरफ्तारी हुई है और उससे मुत्तसिल जो आप सबके बयानात हैं। कुछ रोज़ कबल आपको याद होगा जब इमरान खान साहब ने मज़ाकरात की पेशकश की और कहा कि हम फ़ौज के साथ मज़ाकरात करेंगे, हमारी जानिब से हमने आइडेंटिफाई कर दिया है कि जी महमूद खान अचकज़ई साहब होंगे और हम चाहते हैं वहाँ से भी एक नाम आ जाए ताकि ये मज़ाकरात हों। उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी क्लैरिटी से, आपको याद होगा, राना साहब भी और दीगर आपके रहनुमा ये कहा करते थे कि हम नज़र रखे हुए हैं, हमें तो क्लोज डोर मीटिंग्स के अंदर ये लोग यानी तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि हमारी बात हो गई है और ये कुछ हो सकता है, यानी उनके हक़ में सब कुछ होगा। उस वक्त थोड़ी घबराहट नज़र आती थी, लेकिन जब से जनरल फैज़ रिटायर्ड हमीद का एहतसाब का अमल शुरू हुआ है, आप लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया है। तो आप लोग क्या वसूख से कह सकते हैं कि 9 मई का रिलेशन इमरान खान और फैज़ हमीद का है? सबूत के साथ आप ये कह सकते हैं? जी नादिया साहबा, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि कोई हमारे कॉन्फिडेंस के अंदर कोई खलल नहीं आया। ये बात ज़रूर है कि खान साहब ने पहले कहते थे कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। फिर हफ्ता 2 हफ्ते पहले वो साहब ने फरमाया कि आप न्यूट्रल हो जाएं। उसके अगले दिन ही फिर कहते हैं कि फ़ौज मुज़ाकरात के लिए कोई नुमाइंदा मुकर्रर कर ले।
تو میری تو ایک تو ان کی ذہنی کیفیت پہ ضرور اس طرح کی چیزوں سے سوال اٹھتا ہے، اور میری ہمدردی بھی ہے پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسنس کے ساتھ، جن کو روزانہ آ کے ان کالے بازیوں کو جسٹیفائی اور ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں جی بالکل 9 مئی کی جرائم میں کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، جو جرائم کیے گئے ہیں اس کی سزا ہونی چاہیے۔ اس میں آپ یو کے کی مثال ریسنٹلی دیکھ لیجئے کہ 31 جولائی 1 اگست کو غالباً کئی رائٹس ہوئے یو کے میں، تو وہاں کے پرائم منسٹر نے اگلے دن کہا کہ اریسٹ ول فالو، چارجز ول فالو اینڈ کنوکشنز ول فالو، اور ہوا یہ ہے کہ ہفتے کے اندر ہی وہاں پہ میں نے دیکھا 600 سے زائد لوگ گرفتار ہو گئے تھے، 150 سے زائد لوگ چارج ہو گئے تھے، 32 سے زائد لوگوں کی کنوکشنز ہو گئی تھی، 2-3 سال کی کنوکشنز ہو گئی تھی۔ تو ضرور یہاں پہ ایسے جرائم ہوئے جو اس سے زیادہ سنگین ہیں، جس کا خان صاحب خود اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے 9 مئی کی کال دی تھی، جس کے ان کے پبلک فیسز، میڈیا فیسز سڑکوں میں نظر آئے لوگوں کو لیڈ کرتے ہوئے، اور آج سال سے زیادہ گزرنے کے بعد بھی کنوکشنز نہیں اور ہوئی۔ اس وقت ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب تھے، انہوں نے بھی آپ کو یاد ہوگا 72 گھنٹے دیے تھے یا 48 گھنٹے کہ سب لوگ جو بھی اس میں ملوث ہے فوری طور پر ان کو گرفتار کیا جائے، یاد ہوگا آپ کو، پی ڈی ایم کی حکومت تھی۔ تو آپ کیونکہ یو کے کی مثال دے رہے تھے تو میں نے کہا میں یہ یاد دلاتی چلوں کہ پھر اس کے بعد دیکھ لیجئے کتنے جی بالکل، تو کنوکشنز تو دیکھیے گرفتاریاں تو ہوئیں، اب کنوکشنز کیوں نہیں ہوئیں، یہ سوال بالکل آپ کے جوڈیشری کے ساتھ بڑا اچھا سوال ہے۔ یو کے میں بھی جدھر کی مثالیں دی جاتی ہیں، سر پروسیکیوشن کے ساتھ میرا سوال ایکچولی پروسیکیوشن کے حوالے سے ہے، جوڈیشری کے حوالے سے پروسیکیوشن نہیں دیکھیے آپ کا کیا خیال ہے کہ یو کے میں کوئی ہفتے کے اندر جب کورٹس کی ٹرائلز ہوئیں اور ایک ہفتے میں ود ان دا کرائم 2-3 سال کی وہاں پہ دے دی گئی ہیں، وہ سامنے جو فوٹیج موجود تھی اس کی بنیاد پہ ہوا؟ آپ کے سامنے کیا حسان نیازی گاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے پتلون یا وردی کی بے حرمتی کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئے؟ کیا یہاں پہ شہریار افریدی صاحب جی ایچ کی کال کرتے ہوئے ویڈیوز میں سامنے نہیں دیکھا؟ کیا خان صاحب نے اب چند دن پہلے خود اڈیالہ جیل میں بیٹھے یہ نہیں کہا کہ 9 مئی کی کال میں نے دی تھی؟ کیا ان کی عالیہ حمزہ صاحبہ، یاسمین راشد صاحبہ، یہ سب لوگ جو ہیں یہ کیا لوگوں کو لیڈ کرتے ہوئے کال دیتے ہوئے ویڈیوز کے اوپر جو عام ہے نظر نہیں آئے؟ تو آپ کو the proof is there, but if you want to hide behind technicalities اور جوڈیشری اس واضح ثبوت کی بنیاد پہ اگر نہیں کنوکشنز دے رہی تو یہ سوال اٹھنا چاہیے۔ دوسری بات جہاں تک آپ نے فیض حمید صاحب کی دیکھیے فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے آئی ایس پی آر کی ایک پریس ریلیز جو آئی، اس میں 2 چیزوں کا ذکر ہوا، ایک ٹاپ سٹی کے کیس کا اور دوسرا پوسٹ ریٹائرمنٹ وائلیشنز کا ذکر ہوا، جس کے نتیجے میں کورٹ مارشل پروسیڈنگز انیشیٹ کر دی گئی ہیں، اور اگلے دن ہی اس کے 3 مزید فوجی افسران کی گرفتاری کا بھی ذکر آیا۔ تو دیکھیے ایک چیز تو واضح ہے، اب اس کی تفصیلات مزید میرے پاس تو بیانڈ دس پریس ریلیز یا جو ہمارے انفارمیشن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر نے جو بیانات دیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، مگر ایک چیز تو واضح ہے نا جی کہ خان صاحب 2018 سے لے کے 22 تک جب ہم کیا بات کرتے ہیں کہ وہ بیساکھیوں پہ چلے تھے، تو ظاہر بات ہے فیض حمید صاحب ان بیساکھیوں کا حصہ تھے۔ اب شاید ہو سکتا ہے ان کورٹ مارشل پروسیڈنگز میں مزید یہی معلومات بھی نکلے کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اگر اس لیکن آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے جیسے آپ نے ذکر کیا بلال اظہر کیانی صاحب، جو آپ نے کہا نا 2018 سے 2022 تک جنرل فیض حمید کی بیساکھیوں کے اوپر عمران خان صاحب جو ہے وہ ایکٹ کر رہے تھے ایز پرائم منسٹر، وہ ساری چیزیں اس پروسیڈنگز کا یعنی اسٹیٹمنٹ کا کہیں حصہ ہے نہیں آئی ایس پی آر کی، صرف ایک ٹاپ سٹی ہے اور پوسٹ ریٹائرمنٹ ہے۔ جی تو دیکھیے پوسٹ ریٹائرمنٹ کے اندر بھی اب دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ پولیٹیکلی کوئی رول یا اس طرح کا رول ادا کر رہے تھے جو 9 مئی سے منسلک ہو۔ فرینکلی اسپیکنگ جی میں ناؤ وی آر گوئنگ انٹو دا ریلم آف اسپیکولیشن، کیونکہ میرے پاس یہ معلومات ہیں نہیں، تو پوسٹ ریٹائرمنٹ وائلیشن کے اندر یہ بھی آ سکتا ہے کہ 2018 سے 22 کے درمیان کی ایکٹیویٹیز کے متعلق وہ کوئی بات کی ہو، آپ نے جو اپنی سروس کے دوران کوئی ایسی چیزیں کی ہوں جو کہیں اور آپ نے شیئر کر لی ہوں، یہ بھی اس کے زمرے میں آتا ہے۔ پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی آل آرمی آفیسرز آر باؤنڈ ٹو اے سرٹن کوڈ آف کانڈکٹ اینڈ دس کوڈ آف کانڈکٹ they are aware of when they join the service۔ تو اس کی تو جی تفصیلات واضح مزید آئیں گی، مگر بات یہ ہے کہ اگر 9 مئی کے اندر بھی ان کا کوئی کردار تھا یا ادروائز کوئی کردار ان کا پولیٹیکلی رہا ہے اس طرح کی ایشوز کے اندر، تو یقیناً اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ تو بلال صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ظاہر ہے کہ اسپیکولیشن میں کی حوالے سے یہ صرف کہہ سکتے ہیں کیونکہ کچھ حقائق سامنے اس کے بعد آئے نہیں ہیں، لیکن حکومت کے ترجمان پریس کانفرنس کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ فیض حمید جو ہیں وہ سہولت کاری کر رہے تھے اور عمران خان سرغنہ تھے۔ اسی طرح سے خواجہ آصف یہ بتاتے ہیں کہ 9 مئی کے اہداف جو ہیں وہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے بتائے۔ تو یہ اپنی اسیسمنٹ دے رہے ہیں
किसी सबूत की बुनियाद पर कह रहे हैं? देखिए नहीं नादिया साहिबा, फिर तो देखिए ना, अगर डिफेंस मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की स्टेटमेंट है तो वो तो बिल्कुल किसी सबूत की बुनियाद पर दे रहे होंगे। डिफेंस मिनिस्टर इज़ इन अ पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, ही इज़ इन अ पोजीशन वेयर ही हैज़ इंफॉर्मेशन। तो मुझे यकीन है बिकॉज ही इज़ द रेलिवेंट मिनिस्टर, वो किसी सबूत और फैक्ट्स की बुनियाद पर यह बात की होगी। और अगर ऐसा है, अगर वो 9 मई के मामलात के अंदर मुंसलिक हैं तो यकीनन ये एक संगीन जुर्म है। ये तो अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत का भी बाकायदा केस बनता है। तो अगर ऐसे जराइम हैं और इस तरह की उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो यकीनन सख्त से सख्त सज़ा बनती भी है और होनी चाहिए। और 9 मई के अंदर इमरान खान साहब समेत जितने भी लोग उन संगीन जराइम में मुंसलिक हैं इनकी सज़ा होनी चाहिए जी। अगर आप GHQ पर हमला करेंगे, आप कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को तोड़ेंगे, आप MM आलम के जहाज़ को आग लगाएंगे, आप कोर कमांडर हाउस को आग लगाएंगे और आपका ख्याल है कि आप सियासत के गार्ब में इस तरह की चीज़ों को गुजार जाएंगे, तो आपकी गलत फहमी है। ना ही इन जराइम को कोई भूलेगा और इन जराइम की सज़ा हर गिल्टी शख्स को इस मामले में ज़रूर I have to close the segment but very quickly कि जब आप लोग ये कहते हैं और ये सारी चीज़ें बिल्कुल हुई हैं लेकिन अभी साबित होनी हैं, तो इसमें फिर क्या कबाहत है कि अगर जब इमरान खान साहब कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बना दें ताकि उसके बाद सब सामने आ जाएगा? ये देखिए, बात ये खान साहब की मंशा के ऊपर प्रोसीडिंग्स हो नहीं सकती। मामलात कोर्ट्स में, सवाल तो ये बनता है कि कोर्ट्स में इतना डिले क्यों हो रहा है, जहां पे खान साहब खुद एक स्टेटमेंट अभी रिपोर्टर्स के सामने दे चुके हैं कि बिल्कुल 9 मई की कॉल मैंने दी थी, जहां खान साहब की अपनी पार्टी के सीनियर लोग सड़कों पे उस दिन नजर आए हैं, वाजे फुटेजेस में जो हमने सब ने देखी हैं, जहां एक ही जमात के दुपट्टा पहन के और झंडे लहरा के लोगों ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों में, मुख्तलिफ शहरों में, पेशावर से लेके लाहौर से लेके रावलपिंडी में और जगहों पर जहां पर इनके लोग नजर आए हैं, आपको अब मजीद क्या शवाहिद की जरूरत है? क्या यूके के अंदर मैंने आपको भी मिसाल दी है, 2 दिन 3 दिन की प्रोसीडिंग्स के ऊपर 3-3 साल की सजाएं हो गई इन लोगों को। बस ठीक है, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। आप कहते हैं जुडिशल कमीशन की इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है, कोर्ट्स में प्रोसीडिंग है, आप कहते हैं शवाहिद सारे मौजूद हैं। दूसरी पार्टी ये कहती है कि हाँ, हमने GHQ के सामने एहतजाज की, पुरअमन एहतजाज की कॉल ज़रूर दी थी। बट बिलाल अज़हर कियानी साहब, लगता है कि अब ये तमाम मामलात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मंतकी अंजाम की तरफ जा रहे हैं। खुसूसन कहा यही जाता है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की को तहवील में लेना और उनकी जो फील्ड कोर्ट मार्शल्स की प्रोसीडिंग का आगाज़ है और उसके बाद की गिरफ्तारियाँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हुकूमत, और आपने ख़ुद कहा कि शवाहिद की बुनियाद पर ही इतनी स्टेटमेंट दे सकते हैं, चाहे वो वज़ीर दिफा हो या फिर वफाकी वज़ीर इत्तलात। यहाँ पर एक मैं ब्रेक लेती हूँ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जो बिजली के हवाले से बिलाल अज़हर कियानी साहब ने बात की है, न सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल साहब बल्कि हाफिज़ हमदुल्ला साहब जो कि तर्जुमान हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, उनको भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनसे पूछते हैं कि क्यों वो समझते हैं कि ये रिलीफ पंजाब की आवाम को नहीं मिलना चाहिए। वेलकम बैक। नवाज शरीफ साहब के पंजाब अवाम के लिए जो बिजली के बिलों में रिलीफ का ऐलान हुआ, उसके बाद तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम हाफिज़ हमदुल्ला साहब की जानिब से भी प्रेस रिलीज़ आई। उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन्होंने भी एतराज़ात उठाए हैं। आज उन्हीं से बात करते हैं कि क्यों सब इस कदर नाराज़ हैं अगर पंजाब के अवाम को पंजाब हुकूमत ने अपने ही फ़ंड से रिलीफ फ़राहम किया है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हाफिज़ हमदुल्ला साहब। मैंने अपने इस इब्तिदा में ही सवाल उठा दिया है, क्या मसला है अगर पंजाब हुकूमत एक एक्स्ट्रा स्टेप लेती है अपने अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए, जो उनका हक है, सूबे ऑटोनमस हैं, वो अपने अवाम को हर तरह का रिलीफ फराहम कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया बीबी। बात बुनियादी तौर पर यह है कि ये पहले देखना होगा कि ये रिलीफ देने का ऐलान जो किया गया है, ये ऐलान क्या पंजाब के चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला मरियम बीबी ने किया या ये ऐलान मियां नवाज शरीफ साहब ने किया है? अगर ये ऐलान मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से ये ऐलान होता तो शायद मैं इतराज़ ना करता, लेकिन ऐलान किया है मियां नवाज शरीफ ने। क्या मियां नवाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला थे? नहीं। क्या मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म है? नहीं, उनका भाई वज़ीर आज़म है। होना तो ये चाहिए था कि वो शहबाज शरीफ को पाबंद करते कि महंगाई पूरे मुल्क में है और यही एक बिजली है, उस बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान पूरे मुल्क में करें। आप बलूचिस्तान को देखिए, आप खैबर पख्तूनख्वा से बिजली आपको दी जा रही है लेकिन वहाँ के लिए कोई रियायत नहीं। तो सिर्फ एक सूबा क्यों,
آپ وزیر اعظم کو ساتھ بٹھاتے پورے ملک کے لیے اعلان کرتے ہیں. اگر فرض کرے آپ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ صرف بلوچستان کے بجٹ سے اور پنجاب کی بجٹ سے صرف پنجاب کے لیے یہ اعلان، تو پھر یہ مریم نواز کو کرنا چاہیے تھا یہ اعلان. تو جب نواز شریف نے کیا تو نواز شریف بقول مسلم لیگ کی کہ وہ پنجاب کا لیڈر نہیں ہے، وہ پوری قوم کا لیڈر ہے. تو پوری قوم کی نظریں تو پوری قوم پر ہوتی ہے، اور ایک قومی لیڈر کی نظریں پوری قوم پر ہوتی ہے، چاروں صوبوں پر ہوتی ہے. تو پھر پنجاب تک کیوں محدود؟ پنجاب تک کیوں محدود؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف پنجاب کا لیڈر ہے، یہ پوری قوم کا لیڈر نہیں ہے. اپنے اعلان سے انہوں نے ثابت کیا، میں نہیں کہتا. حالانکہ بلوچستان میں حکومت مسلم لیگ کی ہے، اور بلوچستان سے گیس مل رہا ہے پوری پاکستان کو، بالخصوص پنجاب کو. تو کیا بلوچستان و پسماندہ بلوچستان، آپریشن زدہ بلوچستان، یہ حق نہیں رکھتا وہ عوام کہ ان کو بجلی میں ریلیف دیا جائے؟ اس تناظر میں میں نے تنقید کی. اچھا دیکھیں، ویسے تو پورے عوام جو ہیں پاکستان کے وہ ظاہر ریلیف چاہتے ہیں ان بجلی کے بلوں میں. ہم نے دیکھا جماعت اسلامی کا دھرنا بھی، اس میں بھی انہوں نے یہی کوشش کی. لیکن اگر یہ صوبے کی حد تک ریلیف ہے، چلیں آپ کا اعتراض ہے نواز شریف صاحب کو کے بجائے مریم نواز صاحبہ کو کرنا چاہیے تھا. لیکن اب آتے ہیں بلوچستان صوبے میں ہی. آج بھی اس دن بھی نواز شریف صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ بجلی میں ریلیف فراہم کریں. بعد میں مریم نواز صاحبہ نے بھی سوشل پلیٹ فارم پہ یہ کہا کہ تمام صوبے کے جو وزراء اعلیٰ ہیں وہ بھی کوشش کریں اپنے عوام کو ریلیف دینے کی. تو آپ کے ہاں جو اس وقت بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سرفراز بگٹی صاحب، میرے خیال سے تو وہ سب کے فیوریٹ ہیں اور ینگ بھی ہیں، بلوچستان سے تعلق بھی ہے. تو کیا وہ اس مطلب بلوچستان کے عوام کو ریلیف الگ سے نہیں فراہم کر سکتے؟ کیا اتنے فنڈز نہیں ہیں؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے بلوچستان ابتدا سے ہی پسماندہ ہے. بلوچستان میں آپ کو وہاں پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے عوام کے لیے، وہاں بجلی تو بالکل میسر نہیں ہے. 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے بھی بجلی نہیں ہے. آپ ذرا بلوچستان میں جا کے پوچھئے دور دراز علاقوں میں، اور گیس کوئٹہ میں نہیں ہے، کیپٹل میں گیس نہیں ہے. آج بھی اس جون جولائی میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ وہاں کوئٹہ میں ہوتی ہے. یہ کیپٹل ہے پوری بلوچستان کی. اور جہاں تک بجلی، وہاں بلوچستان میں لوگوں کی نفقے کی اور اس کی روزی کی اور روزگار کا دار و مدار وہاں زمینداری پر ہے. جب وہاں بجلی نہیں ہے، اور پتہ نہیں ہے کب سے بلوچ عوام اور بلوچستان کے عوام، پشتون ہو یا بلوچ، ان کا مطالبہ وفاق سے یہ ہے، جو کہ وفاق نے ریسنٹلی 2 مہینے پہلے اعلان بھی کیا، اور اب آج کا جو چیف منسٹر ہے بلوچستان کا، انہوں نے بھی کہا کہ ہم سولر سسٹم کے ذریعے ٹیوب ویل لگائیں گے، ان کو بجلی دیں گے بلوچستان والوں کو، بالخصوص زراعت کے میدان میں زمینداروں کے لیے. کیا اس پر ابھی تک عمل ہوا ہے؟ اس لیے میرے خیال میں بلوچستان ایک طرف پسماندہ ہے، دوسری طرف آپریشن زدہ ہے. بدامنی آپ کے سامنے، سی پیک بلوچستان سے گزر رہا ہے، لیکن بلوچستان میں کچھ نہیں مل رہا، بلوچستان کو کچھ نہیں مل رہا. سی پیک کا زیادہ حصہ آپ کو پتہ ہے وہ کس صوبے کو مل رہا ہے؟ کون سا صوبہ اس سے زیادہ مستفید ہو رہی ہے؟ نہیں تو پھر وزیر اعلیٰ بلوچستان کو پسماندہ رکھا گیا ہے. نہ تو وزیر اعلیٰ بلوچستان کیوں پھر آواز نہیں اٹھا رہے؟ کیوں نہیں وہ پھر حق کی بات کر رہے؟ اگر یہ ساری پسماندگی ہے اور جو اس وقت آپ کے مسائل ہیں بلوچستان کے خصوصاً اور بہت عرصے سے رہے ہیں، کیوں نہیں آواز اٹھا رہے؟ دیکھیں، یہ تو بدقسمتی ہے. جو بھی بلوچستان میں بعثت وزیر اعلیٰ یا وفاق میں بعثت چیئرمین سینٹ یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ یا کوئی اور اہم عہدے پر، جیسے کہ نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان کا رہا، ہمیشہ احساس محرومی، بلوچستان کے احساس محرومی کو بنیاد بنا کر، جواز بنا کر کرسیوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب وہ اقتدار تک پہنچتے ہیں، کرسی تک پہنچتے ہیں، پھر وہ بلوچستان بھول جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ تو بلوچستان کا ہی تھا، چیئرمین سینٹ بلوچستان کا ہی تھا، نگران وزیر اعظم بلوچستان کا ہی تھا. یعنی بیک وقت
3 اہم مناصب بلوچستان کے پاس تھے، اہم عہدے ملک کے اور ریاست کے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ بلوچستان کو ملا کیا؟ بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں سے بلوچستان کو معیشت مل رہی تھی روزمرہ، جیسے کہ پاک افغان بارڈر چمن، اسی طرح ایران کا بارڈر تفتان، اسی طرح پنجگور، یہ سارے راستے بند کیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں سے سمگلنگ ہو رہی ہے، سمگلنگ آج بھی ہو رہی ہے۔ دہشت گردی کی باتیں ہوتی ہے کہ دہشت گرد وہاں سے آ رہے ہیں۔ بھائی دہشت گرد جب افغانستان میں 16 قونصل خانے انڈیا کے کام کر رہے تھے، وہاں ٹریننگ کیمپ تھے، آپ نے یہ دروازے بند نہیں کیے لوگوں پر۔ آج جب وہاں ایک دوست حکومت ہے ریاست کے کہنے کے مطابق، اور انڈیا کے 16 قونصل خانے نہیں ہے، ٹریننگ کیمپ نہیں ہے، تو پھر دہشت گردی کہاں سے پہلے سے زیادہ ہو گئی؟ سمگلنگ آج بھی ہو رہی ہے، لیکن آپ نے غریب کے منہ سے نوالا چھین لیا۔ وہ مافیا آج سمگلنگ کر رہی ہے، اس مافیا کو کس کی سرپرستی حاصل ہے؟ آپ ذرا پوچھئے۔ آپ بتائیں نا کس کی سرپرستی حاصل ہے؟ حکومت کی سرپرستی حاصل ہے۔ اچھا، حکومت کی چتری میں ہو رہی ہے سب کچھ۔ صحیح۔ حمداللہ صاحب، تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اس پلان کا پھر کیا ہوا؟ یہ تو دیکھیں بالکل ہم ایک اور نشست رکھیں گے، جو باتیں آپ کر رہے ہیں یقیناً یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، چاہے وہ اسمگلنگ کے حوالے سے ہو یا جو پسماندگی ہے یا جو آپ کا شکوہ ہے، اور یہ میرے خیال سے درست بھی ہے اور بجا بھی ہے کہ صادق سنجرانی صاحب رہے، انوار کاکڑ صاحب رہے، جام کمال صاحب اس وقت کابینہ کا حصہ ہیں، اسی طرح سرفراز بگٹی صاحب ایک اچھی پوزیشن کے اوپر ہیں اور سب بلوچستان سے ہیں، پھر کیوں بلوچستان کے جو عوام کے مسائل ہیں ان کا ابھی تک ازالہ نہیں ہو پا رہا؟ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اس پلان کا کیا ہوا؟ کمیٹیاں تشکیل ہوئیں، آپ کی تحریک انصاف کی مذاکرات ہوئے، اور پھر تحریک انصاف بھی چاہتی تھی کہ آپ سب کے ساتھ مل کر اور دیگر اپوزیشن کے ساتھ مل کر احتجاج کا ایک پلان ہو اور احتجاج کیا جائے اگینسٹ 8 فیبروری۔ وہ کہاں تک پہنچا؟ کھٹائی میں چلی گئی وہ بات؟ دیکھیے، ہم نے ہمیشہ ہمارے دروازے مذاکرات کے لیے کھلے رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کی، اور 8 فروری 24 کے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی نے بار بار رابطے کیے، مولانا صاحب کے ہاں آئے، اور کبھی بھی مولانا صاحب نے نہ مذاکرات سے انکار کیا، نہ مولانا صاحب نے مفاہمت سے انکار کیا۔ اور بنیادی چیز جو کامن ہے وہ یہ تھا کہ 8 فروری کے الیکشن دھاندلی زدہ، اور الیکشن کے نام پر سلیکشن تو کیا، یہ آکشن تھا، ایک نیلام تھا، ایک منڈی لگی ہوئی تھی۔ تو اس سلسلے میں پی ٹی آئی نے ہمارے موقف کی تائید کی، باقاعدہ اسد کیسر کی قیادت میں وفد آیا، بار بار وفود آئے، پھر کمیٹیاں تشکیل دی گئی، ہمارے طرف سے بھی 4-5 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی، وہاں سے بھی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ لیکن اب بات کہاں، ایک متحدہ پلیٹ فارم کے ذریعے جدوجہد کرنے کی، یہ بات ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچی ہے۔ لیکن رابطے ہمارے جاری ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور جو آئین کی بحالی ہے، پارلیمنٹ، ایک آزاد پارلیمنٹ اور خود مختار پارلیمنٹ کی کا ڈیمانڈ ہے، وہ آج بھی ہم اسی پر قائم ہے، اور پی ٹی آئی کے بیانیہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اصل قیادت جو پی ٹی آئی کی ہے وہ جیل میں ہے، جو قیادت یہاں باہر ہے جیل سے، ان کی باتوں میں کبھی کبھار ایک موقع پہ وہ قائم نہیں ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے، لیکن باقی میرے خیال میں کوئی ایسی قدغن، کوئی ایسی رکاوٹیں نہیں ہیں۔ اچھا، جاتے جاتے ایک سب سے اہم بات، اور اس کے اوپر آپ کے کامنٹس نہ ہوں تو وہ درست نہ ہوگا، جنرل فیض کی جو فیلڈ کورٹ مارشل کی اناؤنسمنٹ آئی کہ وہ پروسیڈنگز کا آغاز ہو گیا ہے، اور یہ جو احتساب کا عمل شروع ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں اس سے بہتری آئے گی؟ دیکھیے کہ میں نادیہ بی بی، میں ادب کے ساتھ اور جان کی پناہ مانگتا ہوں، وہ یہ مجھے یہ بتائیے کہ اس سے پہلے دو صورتحال ہے جنرل فیض صاحب کی، 2 پہلو ہے، ایک جب وہ سروس میں تھے، دوسرا یہ ریٹائرمنٹ کے بعد۔ جب وہ سروس میں تھے، کیا سیاست میں مداخلت نہیں ہوتی رہی؟ کیا وہ ادارے کی پالیسی تھی؟ اگر فرض کرے ہم یہ مان لیں کہ یہ ادارے کی پالیسی تھی، کیا وہ حلف کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ کیا اس پر اس کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ لگ یہ رہا ہے کہ اس بارے میں ادارہ خاموش ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، کہاں کی ہے، مارشل کورٹ میں وہ ہے،
اب وہ نشاندہی تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی سیاست میں مداخلت کی ہے ڈی جی آئی کی صورت میں، ایک ذمہ دار ادارے کی چیف نے جنرل اسد درانی آپ کے سامنے اور جنرل حمید گل مرحوم آپ کے سامنے، اور پھر اسد درانی نے جب سروس میں تھے تو آئی جے آئی بنایا، لوگوں میں سیاستدانوں میں پیسے تقسیم کیے، خود انہوں نے اعتراف کیا، اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی مخالفت کرتے ہوئے را کے چیف سے مل کے پاکستان کے خلاف ایک کتاب انہوں نے چھپائی، دونوں نے مل کے کتاب لکھی، اس کے بعد اس کا کورٹ مارشل ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ لہٰذا مجھے تو جنرل فیض کی گرفتاری میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور مجھے حقیقی طور پر احتساب اور اس کا نتیجہ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ بہت بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب پروگرام میں حصہ لینے کے لیے۔ پر ہم ایک بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بجلی کے حوالے سے تو تحفظات مختلف جماعتوں کے سامنے آئے ہیں، یعنی جب بات ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب نے جب اناؤنسمنٹ کی کہ پنجاب حکومت نے 45 ارب روپے مختص کیے ہیں خصوصاً پنجاب کے عوام کے لیے کہ 2 ماہ میں کم از کم ان کو ریلیف ملے، کیا دیگر صوبے اس کو فالو کریں گے؟ کیونکہ اب جب آوازیں اٹھ رہی ہیں تو ابھی آپ نے دیکھا کہ بلال اظہر کیانی صاحب نے بھی ہماری پروگرام میں کہا کہ وہ بھی یہی کہنا چاہیں گے کہ جو دیگر صوبے ہیں جو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایز مچ ریلیف اپنے فنڈز میں سے دے سکتے ہیں اپنے عوام کو ضرور فراہم کریں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں مزمل اسلم صاحب، مشیر خزانہ ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے۔ ہم چاہتے تو تھے مزمل صاحب سے بالکل ایسے بات ہو سکے کہ آپ سب بھی انہیں دیکھ سکیں، لیکن انٹرنیٹ کافی سلو ہے، اور آج اس کی ریزن بتا دی ہے وزیر مملکت برائے آئی ٹی نے کہ لوگوں کا جو وی پی این زیادہ استعمال کرنا ہے اس کے پریشر کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بٹ سون اٹ ول بی سارٹڈ آؤٹ۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس آن ان فوکس۔ مزمل اسلم صاحب، سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی عوام جو ہیں ظاہر ہے وہ ریلیف چاہتے ہیں اور ان کی امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں پنجاب میں ریلیف دیے جانے کے بعد۔ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کیا خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں اور حکومت ہے کہ آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ آپ بھی خیبر پختونخوا کے عوام کو 2 مہینے کا یا 1 مہینے کا یا جتنا بھی آپ ریلیف دے سکتے ہیں وہ دیں گے؟ دیکھیں، بات سب سے پہلے تو آپ نے جو سٹارٹ کی، جو وی پی این جو ہم اور آپ یوز کر رہے ہیں اس کی وجہ سے انٹرنیٹ بھی اب سلو ہو گیا، تو پہلے تو پلیئر آف دی میچ آج کی جو ہے وہ ہماری وزیر مملکت شیزہ فاطمہ خواجہ ہو گئی، اور آپ کو پتہ ہے خواجہ فیملی تو ماشاءاللہ ویسے ہی جو ہے نا مشہور ہے چٹکلوں کے لیے، تو آج عوام کو کم از کم ایک جو ہے نا منہ میں مسکراہٹ تو آئی، چہرے پہ مسکراہٹ تو آئی ان کی یہ بات سن کر نا۔ دوسری بات دیکھیں ریلیف کی نا، پہلے تو ریلیف پنجاب کے ریلیف کو ٹوٹل ذرا دیکھ لیتے ہیں نا کہ انہوں نے ریلیف دیا کیا ہے یا پاکستان سے وہ ریلیف لے کتنا رہے ہیں اور حالات کیا ہیں۔ دیکھیں، اس وقت پاکستان کی آبادی کا لگ بھگ 50% سے اوپر پنجاب ہے، اور یہ تقریباً 13 کروڑ 12.5 سے 13 کروڑ کی آبادی جو ہے اس وقت پنجاب میں رہتی ہے۔ درست۔ اب آپ نے بتایا 45 ارب روپے کا فگر، آپ نے کیا بلکہ انہوں نے خود اعلانات کیے۔ کل تو جو ہے نیوز چینل جو ہے، میں آپ کا چینل نہیں دیکھ سکا، ایک نیوز چینل دیکھ رہا تھا، وہاں خبریں نہیں تھی، صرف وہ اشتہار ہی چل رہا تھا۔ تو عوام کا ریلیف سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ عوام کے لیے ریلیف ہے یا جو ہے چینلوں کے لیے ریلیف کر دیا گیا ہے۔ پہلے تو یہ ایک نمبر 1 بات یہ تھی۔ نمبر 2 بات یہ کہ 12.5 سے 13 کروڑ آبادی کو 45 ارب سے تقسیم کروں تو فی کس بنتا ہے 375 روپے۔ ٹھیک ہے، تو نادیہ میں آپ سے رہنمائی لینا چاہوں گا، آپ مجھے ڈائریکشن دیں اس 375 روپے فی کس، اور جو اگر مہینے کا حساب لگاؤں تو وہ بنتا ہے 187 روپے 50 پیسے۔ 187 روپے 50 پیسے میں یہ کتنا بڑا ریلیف ہے؟ آپ اس کا اسسمنٹ اپنے جو ابھی کیمرہ مین آپ کو ریکارڈ کر رہا ہے اور میری بات آپ تک پہنچا رہا ہے اس سے ذرا پوچھیے گا کہ اگر آپ کو 187 روپے 50 پیسے ملے 2 مہینے مسلسل تو آپ کی زندگی میں کتنا بڑا سکون آئے گا۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اچھا نہیں، میں آپ نے کیونکہ ظاہر ہے آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈاؤٹ آن یور کیلکولیشن، ظاہر ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو بڑے گہری نظر رکھتے بھی ہیں، لیکن میں عام فہم زبان، لیٹس سے 400 یونٹ کا بل پنجاب میں کسی شخص کا آتا ہے تو 187 روپے اس کے صرف بل میں فرق آئے گا؟ دیکھیں، پہلے تو
1 यूनिट से लेके 200 यूनिट तक जो कीमत है आपको पूरी अदा करनी है। नहीं, उसके ऊपर वजीर आजम ने 50 अरब रुपए अक्रॉस पाकिस्तान, अभी बिलाल अजहर कियानी साहब कह के गए ना, याद दिलाया, वो 50 अरब पूरे आवाम के लिए। अगर आप बिलाल के साथ मुझे बिठा देती हैं तो बहुत अच्छा होता, मैं बिलाल को भी क्लियर कर देता कि वो सिर्फ प्रोटेक्टेड कस्टमर्स हैं। नॉन प्रोटेक्टेड कस्टमर्स जो पाकिस्तान की आबादी का आज भी 50% से ऊपर बनते हैं, उनको 1 से 200 यूनिट तक कोई सब्सिडी नहीं है। तो कभी वो टैरिफ को देख भी लें तो वो उनको अभी तक इतना ही नहीं पता होगा कि प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड क्या है, और प्रोटेक्टेड पाकिस्तान की आबादी के कितने फीसद लोग हैं। कभी आप हुकूमत वालों से बात करें तो सिर्फ ये सवाल पूछ लीजिएगा कि जो प्रोटेक्टेड आबादी है, जिसको आप कहते हैं सब्सिडाइज आप दे रहे हैं बिजली, वो पाकिस्तान की आबादी के कितना फीसद बनती है। तो पहली बात तो ये होगी कि पहले 200 यूनिट अगर आपके 300 समझे कि 400 यूनिट आपने इस्तेमाल किए तो पहले 200 यूनिट पे आपकी कोई सब्सिडी नहीं है। सही। अगले 200 यूनिट पे जो है 14 रुपए के हिसाब से फर्ज करेंगे 200 यूनिट आपने इस्तेमाल किए तो आपको 2800 रुपए उस घर में बिजली के बिल में रिलीफ मिल गया। अब उस घर में 6 अफराद हैं तो उसको आप तकसीम कर लें, नंबर 1, ठीक है ना। नंबर 2, पहले 200 यूनिट जो है यानी कि 1 यूनिट से 200 यूनिट तक पाकिस्तान की आबादी के 50% से ज्यादा लोग उसमें फॉल करते हैं। अगर वो उनको ये बेनिफिट नहीं मिल रहा तो 50% आबादी तो आपने वन शॉट में निकाल दी बात। अब रह गए बाकी वो 200 से 400, उसमें भी अभी आप नेपरा पे फाइल करेंगे एप्लीकेशन, नेपरा उसमें आपको जवाब देगी, फिर वो पेमेंट मैकेनिज्म कैसे बनेगा। फिर आ जाती है बात अगले 2 महीने की यानी कि अगस्त और सितंबर के बिलों में। अक्टूबर से क्या ये आवाम की क्या आमदनी बढ़ने वाली है या आवाम को कोई मतलब और तोहफा मिलने वाला है? मौसम तब्दील हो जाएगा जी, मौसम तब्दील हो जाएगा ना, तो बिजली की कंजम्पशन वैसे ही कम हो जाएगी। नादिया, मौसम तो अगस्त पूरे से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा पाकिस्तानियों पर रहम किया है कि जो है बरसाती मौसम, बादलों वाला मौसम। मैं आजकल कराची में भी मतलब आना होता है हफ्ते 10 दिन में, पेशावर में भी जाना होता है, इस्लामाबाद में भी जाना होता है अपनी मसरूफियत की वजह से। तो अल्लाह ताला ने पूरे पाकिस्तान पे इस वक्त करम किया हुआ है मौसम का अगस्त में। तो ये तो रिलीफ देते हैं मई, जून, जुलाई, जिसमें बिलों ने जो है लोगों की जैसे कहते हैं कि कमर तोड़ दी। अच्छा, अब आ जाए रिलीफ। आपने कहा खैबर पख्तूनख्वा क्या रिलीफ देने जा रहा है जी, या खैबर पख्तूनख्वा क्या रिलीफ दे रहा है? देखिए, हम तो ना बिलीव करते हैं पायदारी पे। ठीक है। अभी हमने 14 अगस्त को ऐलान किया है। ऐलान क्या किया? डेमो करके, वो आपने देखी भी होंगी वीडियोस वगैरह। हम जो है 2 kVA के 1,30,000 सोलर लोगों को देने जा रहे हैं। ये सिर्फ सोलर नहीं होंगे, उसके साथ जो है बैटरी भी होगी, उसके साथ 4 पंखे भी होंगे, 6 बल्ब भी होंगे। सही। तो हमें ये पता है कि ये पूरे 12 महीने का सौदा है, ये कोई 1 दिन का सौदा नहीं है, ये 2 महीने का सौदा नहीं है। और उसके लिए हमने 20 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। ठीक है। हमारी कैलकुलेशन ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में कुछ 8,75,000 लोग ऐसे हैं जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गरीब हैं, जो कम बिजली जिनकी इस्तेमाल में जरूरत है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता करके एक परमानेंट कहते हैं एडवांटेज जो है लोगों को देने जा रहे हैं। ठीक है। दूसरी तरफ आपको एक और बात बता दूं मैं, सिर्फ हमने जो है फी फैमिली को 10 लाख रुपए का सेहत कार्ड अलग दिया हुआ है और उस पे हम सालाना जो है 36 अरब रुपए 37 अरब रुपए इस साल भी खर्च कर रहे हैं और पिछले 5 सालों में 180 अरब रुपए खर्च किए हैं। अच्छा, अब फिर एक और बात करें, सॉरी आपको काट रहा हूं मैं, ये कह रहे तारीखी रिलीफ। इनको तो रिलीफ की डेफिनेशन भी नहीं पता। जब कोविड आया था तो इमरान खान ने 1400 अरब रुपए का 1 शॉट रिलीफ दिया था, 1 शॉट, जिसमें जो है वो 4 से 5 पैकेजेस थे, 12,000 फी खानदान दिया था, उसके अलावा बिजली के बिलों में रियायत दी थी। तो यानी आप उमूमी तौर पर आप ये कह रहे हैं कि जो पंजाब इस वक्त कर रहा है वो इज नथिंग मोर देन ऑप्टिक्स, मतलब उससे कुछ इतना खातिर खा किसी को कोई फर्क नहीं पहुंचेगा। क्या अगस्त का बिल आने देना, ठीक है। और अच्छा, आप अवाम में निकलेगा, अवाम और पंजाब में निकलेगा कि ये क्या है, ये सिर्फ वो खाना पूरी है। जैसे आपने रमजान में देखा था, इन्होंने 3,500 रुपए का एक राशन बैग तस्वीर लगा के लोगों को दिया था। चलिए मुजम्मिल असलम साहब, चलिए हम मान लेते हैं कि आप इसको रिलीफ नहीं कहते, आप इसे ऑप्टिक्स कहते हैं, आप कहते हैं अगस्त के बिल आएंगे, लोगों को पता चल जाएगा। बट कमिंग टू खैबर पख्तूनख्वा, देखिए बिजली रिलेटेड
آپ اپنے کام کے جو کرنے کے ہیں اس صوبے کے وہ تو کریں نا، کیونکہ اویس لغاری صاحب کے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بجلی کی چوری روکنی ہے، اس ضمن میں انہوں نے کہا تھا کہ وفاق سمیت تمام صوبوں کو مل کر کے کام کرنا ہے۔ اس پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بڑے ناراض بھی ہوئے تھے کہ یہ ورڈ چوری نہ یوز کیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ جہاں بھی چوری ہوتی ہے، چاہے وہ کے پی میں ہو، سندھ میں ہو، بلوچستان میں ہو، پنجاب میں ہو، نقصان تو قومی نقصان ہو رہا ہے نا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا پرو ایکٹیو سٹیپس آپ کی حکومت نے لیے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ بجلی فراہم کرنے کا ادارہ صوبائی ہے یا وفاقی ہے؟ اب میں فرض کریں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ کی دکان ہے اور آپ نے اس کے اندر ملازم رکھے ہیں، وہ روزانہ چوری کرتے ہیں، گلے میں بھی اور مال بھی چوری کرتے ہیں، آپ محلے والے کو کہنا شروع کر دیں کہ جی یہ یہاں چوری ہو رہی ہے میری دکان میں اور آپ جو ہے اس کے ذمہ دار ہیں، تو آپ کے دکان محلے والے ذمہ دار ہیں یا آپ ایز اے مالک خود ذمہ دار ہیں اپنی دکان کے اندر چوری کروانے والے کی؟ پیسکو کس کا ہے؟ پیسکو ہے وفاقی حکومت کا، اور اس کے اندر ادارے میں لوگ کون کام کرتے ہیں؟ اس کے کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو علی امین نے بات کی ہے وہ یہ کی ہے۔ دوسرا، پاکستان کی سب سے بڑی چوری جو ہے بجلی کی وہ کیسکو میں ہوتی ہے، جو کوئٹہ الیکٹرک سپلائی ہے، دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے سکھر الیکٹرک سپلائی پہ، تیسرے نمبر پہ ہوتی ہے حیدرآباد الیکٹرک سپلائی میں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو ہمارے جو لغاری صاحب ہیں، کیونکہ ان کو پی ڈی ایم سے خطرہ ہے کہ ان کو اٹھا کے نہ پھینک دیں، ان کے منہ سے یہ نام کیوں نہیں نکلتے؟ اب چوتھی بات یہ سن لیں آپ، کے پی سے 5,500 میگا واٹ پانی کی بجلی پیدا ہوتی ہے جس کی قیمت ہے 6 سے 7 روپے فی یونٹ۔ کے پی کی عوام سے آپ 72 روپے فی یونٹ وصول کر رہے ہیں، جو آپ کو 6 روپے یونٹ کی بنا کے بیچ رہا ہے۔ آپ اس کو 72 روپے کی ایک تو بیچ رہے ہیں، اس کا حق، اور پھر اس کے بعد اس کے جو ہے ادائیگی بھی نہیں کر رہے بر وقت۔ دوسری، پھر آج میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے کہا کے پی حکومت کیا کر رہی ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں کے پی حکومت کے اس وقت 10 ہائیڈل پروجیکٹس چل رہے ہیں اور 7 مکمل ہو چکے ہیں۔ اس دور میں بھی ہم 7 روپے فی یونٹ کی بجلی بنا رہے ہیں، اور جو پنجاب نے جو بجلی گھر لگائے، جو بڑے جس کو گیم چینجر بولتے تھے ماشاءاللہ سے، امپورٹڈ کول کی بجلی بن رہی ہے 75 روپے فی یونٹ، پھر ایل این جی سے بن رہی ہے 32 روپے، اور فرنس آئل سے بن رہی ہے 52 روپے۔ یہ پنجاب کے پروجیکٹ ہیں۔ اب یہ سارے پروجیکٹ جو ہیں، کیونکہ ہم سستے والے ہم 6 روپے والے بناتے ہیں، یہ 75 والے، سب کی قیمت کی اوسط نکال کے پورے پاکستان کو 70 روپے کا تحفہ دے دیا۔ ایک تو مہنگے بجلی گھر یہ لگائیں، اس کی سزا ہمیں مل جائے، ہم سستی بجلی دے رہے ہیں، اس کی وہ ہمیں اس کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں، اور آ کے کھڑے ہو گئے کریڈٹ لینے کے لیے۔ آخری بات نادیہ ایک اور بتانا چاہتا ہوں آپ کو، نہیں بس ایک چیز مجھے بتا دیجئے، تو بالکل میں مانتی ہوں کہ پیسکو کہاں سے ہے، وفاق سے ہے، تو if they start then are you saying کہ اگر وہ آ کے بجلی چوری روکنا چاہیں تو پھر تو یہ ہوگا کہ دیکھیں جی یہ صوبے کی جورسڈکشن ہے، ہم کریں گے یہ کام، آپ کہاں وفاق سے لے کر آ رہے ہیں لوگ اس بجلی چوری کو روکنے کے لیے؟ بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، بجلی کا بل بھی پیسکو میں جمع ہوتا ہے، جب بجلی جاتی ہے تو پیسکو اس کو دیکھتا ہے، صحیح بھی وہ کرتا ہے، تو یہ کیا مطلب میں نے کوئی وہاں پہ کوئی الگ سے بجلی ریکوری فورس بنائی تھی صوبہ کیا؟ جس کا کام ہے، اگر آپ سے کام نہیں ہوتا اچھا تو آپ اس کو پرائیویٹائز کریں، کسی اور کو آؤٹ سورس کریں، رکھنا بھی آپ نے ہے، اور اس کے بعد دوسروں پہ الزام لگا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو اسی لیے ایک دکان کی مثال سمجھانے کی کوشش کی۔ درست مزمل جی، ایک اور چیز دیکھیں، پاکستان میں نا پنجاب ایک طرف، باقی 3 صوبے سندھ، بلوچستان، کے پی اور 2 اسپیشل ایریاز گلگت بلتستان اور یہ، ان 5 کو جو وفاق سے پیسے ملتے ہیں اس سے زیادہ صرف اکیلے پنجاب کو ملتے ہیں۔ اس سال پنجاب کو 3,800 ارب روپے ملیں گے۔ تو بڑا صوبہ ہے، آبادی کے حوالے سے بھی سب سے بڑا صوبہ ہے نا۔ نہیں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، ذرا سا اس کو آپ ذرا سا غور کریں۔ 3,800 ارب روپے ملیں گے، پچھلے سال سے 1,000 ارب زیادہ، اس میں سے دے کیا رہے ہیں واپس اپنی عوام کو 45 ارب روپے۔ شرم آنی چاہیے، کوئی بڑا کام کرتے، کوئی سستا بجلی کا منصوبہ لگا کے دیں، جیسے ہم 6 روپے 8 روپے میں بجلی پیدا کریں، سندھ کوئلے سے مقامی کر رہے 10 روپے 12 روپے 14 روپے میں، آپ 75 روپے کی بجلی بنا کے عوام کو مہنگا دے کر اس میں سے جو 5 روپے 2 مہینے کے لیے کم کر کے اس کو آپ احسان سمجھتے ہیں؟ یہ تو جو ہے ظلم کر رہے ہیں پنجاب کے ساتھ، اور اتنا بڑا ظلم کیا انہوں نے جو ابھی کسانوں کے ساتھ کیا تھا۔ تو بس اب میں تو یہی آپ کو بات بولی تھی، آج کے دن بھی ابھی ٹی وی لگا کے دیکھوں گا کہ خبریں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں، یہ 45 ارب روپے کا اشتہار، باقی آپ سمجھدار ہیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ مزمل اسلم صاحب کہ آپ نے پروگرام دیا۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، پھر حاضر ہوں گے اگلے ہفتے، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔